لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 204 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 24ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 1 سے لے کے 34 تک ہوگا، جبکہ دورائی 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 123 سے لے کے آیت نمبر 227 تک ہوگی۔ آج کے سبق میں 34 آیات ہیں، الفاظ کی تعداد 606 ہے، جبکہ جو 606 میں سے جو الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں اب تک ہم جن سے آشنا نہیں ہیں، ان کی تعداد صرف 36 ہے۔ گویا 370 الفاظ الحمدللہ 203 پچھلے اسباق پڑھ لینے کی وجہ سے ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہے، جس طرح بہت ساری صورتیں پیچھے ہم پڑھے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا غالب اور خوب جاننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حامیم کا لفظ پہلی بار آ رہا ہے، گو کہ اردو میں بالکل معروف ہے، ہا اور میم۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، جو بخشنے والا ہے گناہوں کا اور قبول فرمانے والا ہے توبہ، اور سخت عذاب دینے والا ہے، ذی الطول اور بڑے فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت میں غافر نیا لفظ ہے، قابل قبول کرنے والا کے معنی میں نیا لفظ ہے، التوب توبہ کے معنی میں نیا لفظ ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں کوئی جھگڑا کرتا، کج بحثی کرتا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا، سوائے ان کے جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک، تو اے مخاطب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، ان کا دندنانا، فی البلاد، ملک میں، شہروں میں۔ یہاں یغرر کا لفظ نیا ہے، گویا 4 الفاظ ہو گئے 36 میں سے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے۔ وہمت کل امت، اور جسارت کی کوشش کی ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول علیہ السلام کے بارے میں، لیاخذوہ، کہ اسے قابو کر لیں، وجادلوا بالباطل، اور ناحق جھگڑا کرتے رہے، لیدحضوا، تاکہ وہ پسپا کر دیں، بالحق، اس کے ذریعے حق کو، فاخذتہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اس آیت میں بھی کوئی لفظ نیا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ثابت ہو کر رہا فرمان آپ کے رب کا، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ بلا شبہ وہ اہل جہنم ہے۔ اس آیت میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، جبکہ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی حلقہ بنائے ہوئے اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے، یستغفرون، اور بخشش مانگتے رہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، کہ اے ہمارے رب، یعنی وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، احاطہ کیے ہوئے ہے ہر چیز کا آپ کی رحمت، و علماً، اور علم نے، فاغفر، پس مغفرت فرما دیں، بخش دیں، للذین تابوا، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور وہ پیروی کرتے ہیں آپ کے راستے کی، وقهم عذاب الجحیم، اور ان کو بچا لیجئے جہنم کے عذاب سے۔ اس آیت میں
وسیتا لفظ نیا ہے، یہاں تک یہ ہوئے ہے کہ معنی میں ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب اور ان کو داخل فرما جنات عدن التی وعدتہم، ہمیشگی کے ان باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، ومن سلخ من آبائہم، اور ان کو بھی یعنی ان کو داخل فرما اور ان کے ساتھ ان کو بھی داخل فرما جو نیک ہیں ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے بھی، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں بھی کوئی لفظ نیا نہیں ہے۔ وقہم السیئات، اور بچا لیجیے ان کو برے انجام سے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے آپ نے بچا لیا اس دن یعنی آج کے دن برے عذاب سے، فقد رحمتہ، تو یقیناً آپ نے اس پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں دو لفظ نئے ہیں، ایک تقی یعنی آپ نے بچا لیا، اور رحمتہ آپ نے رحم فرمایا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بیزاری زیادہ ہوا کرتی تھی، من مقتکم، تمہاری اس وقت، من مقتکم انفسکم، تمہاری اس وقت اپنے بارے بیزاری کی نسبت، یعنی دعوت حق سے جو بیزاری تمہاری ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ بیداری ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ استدعون الی الایمان، یعنی جب تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے، یعنی ایمان سے جو تمہاری بیزاری ہوتی تھی، تمہارے کفر سے اللہ تعالیٰ کی بیزاری اس تمہاری بیزاری سے کہیں زیادہ تھی۔ اس آیت میں تین الفاظ نئے ہیں، ینادون، انہیں پکارا جائے گا، لمقت بیزاری غصہ، تدعون تمہیں پکارا جائے گا، یہ تین الفاظ نئے ہیں۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، آپ نے ہمیں موت دی دو بار، واحییتنا اثنتین، اور ہمیں دو بار زندگی عطا فرمائی، فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس آیت میں تین الفاظ نئے ہیں، امتنا، آپ نے ہمیں موت دی، احییتنا، آپ نے ہمیں زندگی دی، فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کر لیا۔ ذالکم بانہ، یہ تمہارا انجام اس لیے ہے کہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب دعوت دی جاتی تھی، بلایا جاتا تھا تنہا اللہ تعالیٰ کی طرف، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ یہاں دعیا نیا لفظ ہے، من یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ فحکم، فالحکم للہ العلی الکبیر، پس اب فیصلہ بلند و عظیم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وینزل لکم من السماء رزقا، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وما یتذکر، اور یاد دہانی تو نہیں حاصل کرتے، الا من ینیب، مگر وہی جو متوجہ ہوتا ہے، جو رجوع کرتا ہے۔ یہاں ینیب کا لفظ نیا ہے۔ فدعوا اللہ، پس پکارو اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اطاعت کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند ہی کریں کافر لوگ۔ رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، اور عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، وہ بھیجتا ہے روح یعنی اپنی وحی، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے ملاقات کے دن سے۔ اس آیت میں دو الفاظ ہیں، رفیع بلند کے معنی میں، اور الطلاق ملاقات کے دن سے، یہ دو الفاظ نئے ہیں۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، یعنی قبروں سے
باہر نکلیں گے۔ بارزون کا لفظ بھی نیا ہے۔ لا یخفی علی اللہ، پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے، منہم شیء، ان کی کوئی چیز، لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا کہ کس کی بادشاہت ہے آج کے دن، للہ الواحد القہار، جواب ہوگا اکیلے اور غالب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اسی کا جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ناانصافی نہ ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے ہیں، حساب نپٹانے والے ہیں۔ اس آیت میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے۔ وانذرہم، اور ان کو خبردار کر دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم العازفۃ، قریب آنے والے دن سے، ہولناک دن سے۔ العازفۃ نیا لفظ ہے۔ اذ القلوب لدى الخناجر، جب دل حلق تک آ جائیں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، مال الظالمین، نہیں ہے ظالموں کا، من حمیم، کوئی دوست، یعنی آج کے دن ظالموں کا کوئی ہمدرد، کوئی غمخوار نہ ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ ہی کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور ان بھیدوں کو بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، جبکہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔ یقضون کا لفظ اس آیت میں نیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، بھلا کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں؟ فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان، کہ کیسا ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا، وہ تھے، ہم اشد منہم قوہ، ان سے کہیں زیادہ قوت میں، وآثارا فی الارض، اور زمین میں آثار، یادگاروں کے اعتبار سے، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ وما کان لہم، اور نہیں تھا ان کو، من اللہ من واق، اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا، کانت تاتیہم، کہ آتے تھے ان کے پاس، رسلہم بالبینات، ان کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم، کھلی نشانیاں لے کر، فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں، وسلطان مبین، اور روشن دلیل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان وقارون، اور حامان اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور انتہا کا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ پہنچا ان کے پاس، بالحق کے، من عندنا، حق لے کر ہماری طرف سے، یعنی ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، قال اقتلوا، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو، ابناء الذین، ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنوا معہ، جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، وما کید الکافرین، اور نہیں تھی کافروں کی چال، الا فی ضلال، مگر بے ٹھکانہ، یعنی ناکام ہونے والی، نامراد ہونے والی۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یعنی یہ آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، درونی، کہ مجھے نہ روکو، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، تاکہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدعو ربہ، اور دیکھتا ہوں کہ وہ بلا لے اپنے رب کو۔ استغفر اللہ، کس قدر جسارت! ضرونی اور اقتل، یہ دونوں لفظ نئے ہیں۔ انی اخاف، مجھے اندیشہ ہے، فرعون کہتا ہے مجھے اندیشہ ہے، ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل نہ ڈالے تمہارے دین کو، یعنی تمہاری اصل میں اپنے ذاتی اقتدار کو دوام دینے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے،
ان کے دین کا نام دے رہا ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ وہ پھیلا نہ دے زمین میں فساد کو۔ انبیاء تو فساد کو ختم کرنے تشریف لاتے ہیں۔ فقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت، بے شک میں نے پناہ لی، بربی و ربکم، اپنے اور تمہارے رب کی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا مختصر اس کی طویل دھمکیوں کا مختصر جواب کہ میں نے پناہ لے لی اپنے رب کی، اور رب تمہارا بھی وہی ہے اگر تم مانو نہ مانو۔ میں کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے، یعنی تیرے جیسے ہر تکبر کرنے والے کے شر سے میں نے پناہ لے لی۔ اور قربان جائیں کہ اس کی پناہ پھر کیا، رب کی پناہ کیسی کامیاب ہوئی کہ وہ فرعون اور اس کا پورا لشکر اور اس کے تمام پیروکار غرق آب ہو گئے۔ لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی ہر اس متکبر کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو مخلوق ہو کے رب کے حضور پیش ہونے والے یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ فقال رجل مومن، اور کہا ایک مرد مومن نے، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، فرعون کی قوم میں سے، یکتم ایمانہ، جو چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا، اس نے کہا کہ کیا تم قتل کرو گے ایسے شخص کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، وقد جاءکم، حالانکہ وہ آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیوں کے ساتھ، من یکو کاذبا، اور اگر وہ جھوٹا ہوا، فعلیہ کذب، تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ کذبو کا لفظ نیا ہے، اوپر یکتمو کا لفظ نیا تھا، پیچھے عذتو اور متکبرن۔ من یکو صادقا، اور اگر وہ سچا ہوا، یصبکم، تو پہنچے گا تمہیں، بعض الذی یعدکم، کچھ حصہ اس عذاب کا جس سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا، بامراد نہیں کرتا، من ہوا مسرف کذاب، اسے جو حد سے گزرنے والا اور انتہا کا جھوٹا ہو۔ جھوٹے تو تم ہو اے فرعون اور تمہارے جھوٹے پیروکار، اور نسبت تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کی طرف کر رہے ہو، اور اللہ تم جیسے جھوٹوں کو، حد سے گزرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، تمہارے ہاتھ میں بادشاہت ہے آج، ظاہرین فی الارض، تم غالب ہو ملک میں، یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم غالب ہو ملک میں، اصل میں غالب تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ رب ذوالجلال کا امر ہے۔ فمن ینصرنا، تو کون ہماری مدد کرے گا، من باس اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، ان جاءنا، اگر وہ ہم پر آ پڑا، اگر پکڑ آ جائے ہم پر۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، یعنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا ما ارا، مگر وہی جو میں سمجھتا ہوں، وما آدیکم، اور میں رہنمائی نہیں کرتا تمہاری، الا سبیل الرشاد، مگر بھلائی کے راستے کی طرف، بھلائی کے راستے کے سوا میں کسی اور چیز کی طرف رہنمائی نہیں کر رہا، یعنی قوم کو ورگلانے کی ایک اور کوشش۔ اہدیکم کا لفظ نیا ہے، اور الرشاد کا لفظ نیا ہے، اوپر ظاہرین کا لفظ اسی آیت میں نیا تھا، مسرفن کا لفظ نیا ہے آیت نمبر 28 میں، اور یصبکم کا لفظ آیت 28 میں بھی نیا ہے۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، مجھے اندیشہ ہے تم پر عذاب آنے کا، مثل یوم الاحزاب، اس عذاب کے دن کا جیسا عذاب آیا گروہوں پر، مثل عذاب قوم نوح، جیسا حال ہوا قوم نوح کا، وعاد و ثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود کا، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا
جو ان کے بعد ہوئے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اپنے بندوں پر ظلم کرنا، یعنی ان لوگوں کا یہ اگر انجام ہوا تو ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، کھلی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز مخلوق پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ، اور اے میری قوم مجھے اندیشہ ہے، علیکم یوم التناد، تمہارے بارے میں چیخ و پکار کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، عذاب کے آنے کے دن کا، یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگو گے پیٹھ پھیر کے، ما لکم من اللہ، نہیں ہوگا تم کو اللہ تعالیٰ سے من عاصم، کوئی بھی بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، گمراہ رہنے دے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، من قبل بالبینات، اس سے پہلے روشن نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک، پس تم نہیں ٹلے شک کرنے میں، یعنی تم ہمیشہ شک ہی کرتے رہے، مما جاءکم بہ، اس ہدایت سے جو وہ لے کر آئے تھے، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، کل تم لن یبعث اللہ، تو تم نے کہا، تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ من بعد رسولا، اس کے بعد یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی بھی رسول، کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، من ہوا مسرف مرتاب، ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑنے والا ہو۔ مرتاب کا لفظ نیا ہے، اوپر اسی آیت میں فما زلتم کا لفظ نیا ہے، اور تولون کا لفظ نیا ہے، اور التناد کا لفظ نیا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ ہم نے 34 آیات پڑھی۔ الفاظ کا بریک اپ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے سبق میں 606 میں سے ہم نے صرف 36 نئے الفاظ سیکھے ہیں، اور ان نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ جو ہوا، اس کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ 55.28% ہو گیا ہے قرآن حکیم کے کل الفاظ کا۔ لیکن اصل جو شکر والا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں اب تک ان 204 اسباق میں، وہ 70,698 ہیں، لیکن جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، جس طرح آج ہم نے 36 الفاظ سیکھے ہیں، تو ان 204 اسباق میں 7,924 الفاظ صرف ہم نے سیکھنے پڑے ہیں۔ تو گویا 7,924 الفاظ سیکھ کر قرآن حکیم کا 55% حصہ کور ہو گیا ہے۔ 7,924 تقریباً 10% بنتا ہے جو ہم نے پڑھے ہیں، 10 یا 11%۔ تو یہ ہے مقام شکر۔ اس کی رب ذوالجلال ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھ کر اپنے قلب و ذہن کو نور ایمان سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری حاجات کو پورا فرمائیں، اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔